الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. کبھی مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر انہیں قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، تو کبھی مسلمانوں کو انڈیا سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ہندو راشٹر بنائیں گے، ان کے باپ کا ملک ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہو جائے گا. ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے. ایک بات یاد رکھنا، مبارک ہو حکمرانی تجھے، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نا. ارے بھائی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ تم ایک دہشت گرد ہو اور تم پر دہشت گردی کا الزام ہے اور تم دہشت گردانہ بیان بھلی بھاری جنتا کو بھڑکاتے ہو، اس لیے تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. با ملاحظہ ہوشیار، مسٹر جج خانہ تشریف لا رہے ہیں. بڑا کرو. آرڈر عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. جج صاحب، آج کا کیس یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک مدرسے کے ایک طالب علم کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا. اصل وجہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، دیش کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور وہاں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس لیے مدرسے کے ایک طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عدالت کے اندر جھوٹا سارا لے کر مدارس اسلام کا بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ مدارس کے اندر تو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. یور آنر، انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ مدرسے کے اندر پیار محبت کی تعلیم دی جاتی ہے؟ مدرسے کے اندر تو لوگوں کو دیش کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، وہاں جہاد کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں سے دہشت گرد لوگ پیدا ہوتے ہیں. جج صاحب، اگر ان کے پاس اس کے خلاف ثبوت تو پیش کیا جائے. یور آنر، کیا دہشت گردی کے الزام میں جس طالب علم کو گرفتار کرنے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا یہ ثبوت کے طور پر کافی نہیں ہے؟ Any objection? یہ سارے آبجیکٹڈ نہیں ہوگا. جج صاحب، ملزم کی گرفتاری کو ثابت کرنے کے لیے ملزم کو ملزم کے بعد شمس الدین کو حاضر کرنے کی عدالت میں انومتی چاہتا ہوں. انومتی حاضر کیجیے. مجرم کے والد قمر الدین باادب عدالت میں حاضر ہوں. حاضر کیجیے. کیا کہ پتہ چلا ہے کہ میرے بیٹے کو غلط الزام لگا کر پھنسایا گیا ہے. ارے بھائی، میرا بیٹا تو مدرسے پڑھتا ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. جیسا میں بڑا آدمی بہت دور سے آیا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے چھوڑ دیجیے. یور آنر، یہ عدالت ہے، کوئی ان کے باپ کا گھر نہیں کہ جب آئے مجرم کو چھوڑا کر لے جائیں. ان کے بیٹے کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک شمول سے آزاد کیا، جس کی وجہ سے آپ اور ہم جیل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. یور آنر، انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ مدرسے کے اندر پیار اور امن و شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ بلکہ مدرسے کے اندر تو دیش کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں سے دہشت گرد لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور رہی بات ملک کو آزاد کرانے کی، تو انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ ان کے علماء نے ملکوں کو آزاد کرایا؟ ملکوں کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا یوگدان ہمارے ہندو بھائیوں کا رہا ہے. ارے آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ارے آپ نے تو اپنی آنکھوں میں جہاد سے پرستی کا چشمہ لگا رکھا ہے، جہاں پہ طرف سڑکوں سے باہر نکلنے نہیں دے رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہندوستان کی جنگی آزادی سے واقف نہیں ہے، اس لیے دھمکی مہنگی باتیں کر رہے ہیں.
آپ کو معلوم ہے آپ کی گستاخی کی وجہ سے آپ کو جیل ہو سکتی ہے؟ جیل ہاں جیل میں جانے سے پہلے کرتا ہے ہم اپنے اخبار اور ملک پر جان دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اطراف نے ملک کے خاطر اپنے جانوں کو پیش کیا اس لیے ہم اپنے ملک کے خاطر اپنی جانوں کو پیش کر سکتے ہیں. یور آنر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مجرم کو فوراً حراست میں لے کر جیل میں ڈال دیا جائے. اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو. جج صاحب میں اپنی طرف سے مولانا افضل صاحب کو عدالت میں حاضر کرنے کی انومتی چاہتا ہوں تاکہ وہ جانچ کریں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے. انومتی. جج صاحب میں بھی اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ماہر اسکولر ہمارے مذہب کی آن بان شان پنڈت صاحب کو حاضر کرنا چاہتا ہوں. انومتی ہے دونوں کو حاضر کیجیے. مولانا افضل صاحب اور پنڈت جی بعدالت عدالت میں حاضر ہوں. سلام مولانا صاحب. اچھا تو کبھی صاحب بتائیے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کس بھومیکا رہی ہے؟ بتا دیجیے کہ جنگ آزادی میں ہندوؤں کا کیا رول رہا ہے. دیش کے حکمرانی سے لے کر یوگوں سے لے کر مشروں تک اس بات کا جان رکھتے ہیں کہ بھارت دیش ارتکاب سے آزاد ہوا ہے. پرنتو ہر کسی ٹپڑی پر پرکاش ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا گیان قیمتی کہا جا سکے. 19ویں صدی میں جنگ آزادی کا صرف ایک ہی مارگ سمجھا جاتا تھا، شانتی شکتی کو بھنگ کرنا، اشانتی پھیلانا، ایک دوسرے سے لڑنا، بغاوت کے جذبات کو جنگ آزادی میں حصہ دینا، ہنسا کا پریوگ کرنا. پرنتو اس پورے کال میں راشٹر پتا مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، رابندر ناتھ ٹیگور اور انیہ مہاپرشوں نے مل کر برطانوی سامراج سے اپنا لوہا منوایا، تب جا کے یہ بھارت دیش ہمارے ہت میں آیا ہے. مولوی صاحب اب آپ ہی بتا دیجیے. پنڈت جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے دوہرائے نہیں، لیکن آپ نے ایک طرف کی باتیں کی ہیں، اپنوں کا ذکر کیا ہے اور دوسروں کو بھول گئے ہیں. اچھا تو مولوی صاحب آپ ہی بتا دیجیے اور بھاشن دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے. پنڈت جی اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا غور سے مطالعہ کرتے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے. لیجیے میں ابھی آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا اور کیا بھومکا رہی ہے. جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی آگاہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر زمن، ماہر فن، نابش وطن شاہ عبدالعزیز محدث حبیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس لینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنا خون و جگر سے اس بھارت کو آزاد کرانے والے اور مشاہیر اعظام اپنے خانقاہوں اور مدارس کو چھوڑ کر میدان میں نکل پڑے، انگریز کے خلاف محل بن کے میدان جنگ میں آ گئے. آپ کو تاریخ بھی معلوم ہوگی، آپ کو داستان بھی معلوم ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمیں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں رہا. آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے مولانا صاحب؟ جی ہاں. اگر آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہو تو پیش کرو. ہاں ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں. انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنے تاریخ میں لکھا ہے کہ سن عیسوی 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 مسلمانوں کو قبضے دار پر لٹکا دیا تھا. ٹامسن کہتا ہے دلی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں ٹنگی نہ ہو.
तामसन कहता है उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से डाला गया। तामसन कहता है उलमा को सुअरों के खालों में बंद करके उन्हें तंबूरों में डाला गया। तामसन कहता है हाथियों को खड़ा करके दरख्तों से बांध कर हाथियों को चढ़ा दिया गया। तामसन कहता है लाहौर के शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया, जिसके अंदर 80 उलमाए किराम को एक दिन में फांसी दी गई। फिलहाल अंग्रेज ये कहने पर मजबूर हो गया, ए मौलवियों, अगर तुम में से कोई एक भी ये कह दे कि हम सन 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे तो हम आपको छोड़ देंगे। अरे नहीं घुमा और बाकी सजाएं आपको देवा सकते हैं। वहाँ से अपना जज साहब, मैं अदालत के अंदर हाथ बेवा करके हाथ रोने की अनुमति चाहता हूँ ताकि वो बात को और देवा सर बाअदब अदालत में हाजिर हो। जी हाँ बाबा साहिब, मुझे तो बहुत कुछ पता है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक नहीं कई किताबें इसके बारे में लिख डाली हैं। शहीद बहादुर, सुल्तान टीपू, सुल्तान सिराजुद्दौला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद बंदी और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो कि चोटी के मुजाहिद थे। इनके अलावा भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने इस देश को अपने खून जिगर, इस देश के लिए अपने खून जिगर को पेश कर दिया। तमाम सबूत और दलाइल के पेश नज़र और घनश्याम जी पंडित जी और मौलाना साहब की बातों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मदारिस का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मदारिस में देशभक्ति और अमन की तालीम दी जाती है। लिहाजा मुल्जिम और मुल्कीन को यह अदालत तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी करती है और सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि बगैर तहकीक के कोई मुकदमा दायर करके बिला वजह अदालत का वक्त ज़ाया न करें। अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है।